آئیے ہم دعا کریں اور دعا کے بعد پھر ہم آج کا مضمون دیکھتے ہیں۔ بزرگ پیارے آسمانی باپ، ہم آج کی شام کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند تو اپنے لوگوں کے لیے فکر کرتا ہے، تو خداوند اپنے لوگوں کی خوراک کا انتظام کرتا ہے، جسمانی اور روحانی برکات سے مالا مال کرتا ہے۔ خداوند ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس وقت کو، اس کانگریگیشن کو، اس کلام کو، اس کلیسیا کو، اس وینیو کو، اس ماحول کو، اس علاقے کو خدا باپ، خدا بیٹی، خدا پاک روح میں سونپ دیتا ہوں کہ تو کلام کر تیرے نام سے، آمین۔ آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ہمارا مضمون ہے جو 3 دن جاری رہے گا۔ میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ غور سے دیکھیں، میں غلط تو نہیں پڑھ رہا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے پیدا کیا۔ شاباش، زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ یہ ہماری سندی آیت ہے اور مضمون ہے زندہ امید۔ مجھے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نے زندہ امید کیوں رکھا ہے، امید کیوں نہیں رکھا؟ میں نے کہا کہ امید بذات خود زندہ نہیں ہے، اس کے ساتھ زندہ لگانا ضروری ہے۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر آپ صرف امید ہی رکھ دیتے تو پھر بھی مضمون پورا تھا، لیکن تھیولوجیکلی اسپیکنگ کہ امید جو ہے یہ بذات خود زندہ نہیں ہے، اس لیے کہ امید کوئی بھی ہو سکتی ہے، امید کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن زندہ امید کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ امید کے ساتھ کسی زندگی کا ذکر ہو تو پھر زندہ امید ہوگی۔ اگر ہم صرف امید ہی کی بات کریں گے تو امید بذات خود اس میں لازمی نہیں ہے کہ زندہ ہو۔ اب زندہ امید کیوں رکھا گیا ہے، ہم اس کی ریسرچ کریں گے، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے ہم نے کون سے خط سے لی ہے؟ مقدس پطرس رسول کے پہلے خط کی پہلے باب کی 3 آیت میں سے لیا ہم نے۔ اب مقدس پطرس رسول جو ہے اس کو ہم an apostle of hope، امید کا رسول کا درجہ دیتے ہیں، اس لیے کہ مقدس پطرس رسول کے جو قارئین ہیں، جو اس کے ریڈرز ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، ان کے اوپر اظہار ثانی کا دورہ تھا، ان کے اوپر مشکلات تھیں، اور یہ 5 صوبوں میں سکیٹرڈ، بکھرے ہوئے لوگ تھے۔ یہ عام خط ہے، یہ خاص خط نہیں ہے۔ خاص خطوط وہ ہیں جو کسی خاص فرد یا کسی خاص شخص کو لکھے گئے ہوں یا کسی خاص کلیسیا کو لکھے گئے ہوں، ان کو مخصوص خطوط کہتے ہیں۔ یہ جو خطوط عبرانیوں اور مکاشفہ کے درمیان 7 خطوط ہیں، ان کو ہم کتھولکوئے یعنی عام خطوط کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ کسی ایک شخص کو یا ایک کلیسیا کو ایڈریس نہیں کرتے، بلکہ یہ جنرل خطوط ہیں، ان مسیحیوں کے نام ہیں جن کو سکیٹر کیا گیا تھا
मुख्तलिफ सूबों में ये भाग गए थे, यरूशलेम से और दीगर जो यहूदिया का सूबा था वहां से भाग गए थे। और खास तौर पर मुकद्दस स्टीवन की मौत के बाद, स्टीफनस की मौत के बाद ये लोग भाग गए थे और ये नाउमीदी का शिकार हो गए थे। ये जो लोग थे ये सोच रहे थे कि ये नाउमीद हो गए हैं, इसलिए दो तीन कॉन्सेप्ट जो थे ये इनके अंदर चले गए थे। पहला तो ये इनका कॉन्सेप्ट था कि खुदावन यीशु मसीह ने अब कोई नहीं आना। तसव्वुर ये था कि खुदावन यीशु मसीह ने अब नहीं आना, इसलिए अब हमारी मुसीबतों का इख्तिताम नहीं होगा। ये उस वक्त के लोगों की बात थी, क्योंकि लोगों को मारा जा रहा था और एक इल्जाम मसीहियों पर लगा था। वो ये था कि नीरो बादशाह जो था ये छठा जालिम बादशाह था। ये 6 जालिम बादशाहों की सीरीज में से आखिरी जालिम बादशाह था और इसको नए शहर और नई इमारतें बनाने का बेहद शौक था। नीरो बादशाह जो था ये नई इमारत और नई बिल्डिंग्स और नए शहर बसाने का बड़ा शौकीन था। अब ये चाह रहा था कि रोम को नया शहर बना दिया जाए। रोम को, जो आज इटली है, एक नया शहर बना दिया जाए। और इसने क्या किया कि रोम को खुद ही आग लगा दी। रोम को खुद ही आग लगा दी और इल्जाम लगा दिया मसीहियों के ऊपर, क्योंकि ये मसीहियों के खिलाफ था। और रोम, एक किताब है रोम चल रहा है, ये किताब अगर आपने उर्दू में देखी होगी, किताब है, उसमें से ये कहानी सारी मैंने आपको सुनाई है। रोम चल रहा है, ये बड़ी पुरानी किताब है हिस्ट्री की। इल्जाम ये लगा दिया कि मसीहियों ने रोम को आग लगाई है, लिहाजा मसीहियों को भी इसी तरह जिंदा जला दिया जाए। और नीरो बादशाह ने बहुत सारे मसीहियों को नजरे आतिश कर दिया था। इस सिचुएशन में पतरस रसूल जो है मसीहियों को इनकरेज कर रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, उनको तालीम दे रहे हैं कि घबराइए नहीं, खुदावन यीशु मसीह जरूर आएगा। खुदावन यीशु मसीह जरूर आएगा। और बड़ी खूबसूरती से उसने बताया है कि हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह को के मुर्दों में से जी उठने के बाद अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया है। जिंदा उम्मीद के लिए, मुर्दा उम्मीद के लिए नहीं। मुर्दा उम्मीद वो है जिसको पूरा नहीं होना। क्योंकि पतरस रसूल के जो कारीन थे, जो रीडर्स थे, वो ये कहते थे यीशु मसीह ने नहीं आना, यीशु मसीह चले गए हैं आसमान पर और अब उन्होंने वापस नहीं आना। यह है मुर्दा उम्मीद, वो उम्मीद जिसका कोई हल नहीं है, मुर्दा उम्मीद। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का ये बंदा, ये रसूल बताना ये चाहता है कि उस वादे को याद करो जब उसने कहा था कि ऐ गलीली मर्दों क्या देखते हो, जिस तरह तुमने उसको आसमान पर जाते हुए देखा है उसी तरह वो वापस भी आएगा। वो एक जिंदा उम्मीद की तरफ लेकर जा रहा है, उम्मीद से जिंदा उम्मीद की तरफ लेकर जा रहा है। अगर खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठता तो हम भी मुर्दा उम्मीद का शिकार हो जाते। अगर खुदावंद यीशु मसीह कब्र में पड़ा रहता तो हम भी मुर्दा उम्मीद के पीछे पड़े रहते।
لیکن خداوند نے یسوع مسیح کو زندہ کر کے اس نے ہمارے لیے فتح کا شادیانہ بجایا ہے. اس نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا، کیونکہ میں مردہ نہیں ہوں، ابدالآباد زندہ رہوں گا. اور اس لیے ہم زندہ امید کی بات کرتے ہیں. ہم زندہ امید کی بات کرتے ہیں کیونکہ ریزریکشن جو ہے یہ زندہ امید، قیامت المسیح جو ہے، ایسٹر جو ہے، یہ ہمیں زندہ امید کے پاس لے جاتا ہے. بڑا دن جو ہے ہمیں امید کے پاس لے جاتا ہے، لیکن ایسٹر ہمیں زندہ امید کے پاس لے جاتا ہے. کیونکہ زندہ خداوند سے مانگیں گے تو وہ ضرور آپ کو دے گا. پطرس کے جو قارئین ہیں ان کا ایشو یہ ہے کہ وہ نا امید ہو گئے ہیں، وہ پر امید نہیں رہے، ان کے اندر امید نہیں رہی. امید اس لیے نہیں رہی کہ اس کے اندر جیزس نہیں رہا تھا. جب اندر کا کرائسٹ کمزور ہو جاتا ہے تو باہر کا کرائسٹ نظر نہیں آتا. اگر میرے اندر کرائسٹ نظر کمزور ہے، میرے اندر ایمان کمزور ہے، میرے اندر کا مسیح مردہ ہے، تو میں کسی کو زندہ مسیح کیسے دکھا سکتا ہوں؟ بہت سارے مسیحی ہیں جو یسوع مسیح کی خاطر مرنے کے لیے تیار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی خاطر مرنے کے لیے تیار ضرور ہیں، لیکن اس کی خاطر زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں کیسا ایمان ہے ہمارا. ہم یسوع کی خاطر مرنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کی خاطر زندہ رہو، اور جیسے وہ کہتا ہے زندہ رہو، ہم ویسے کیوں نہیں رہتے؟ ہم اس کی خاطر زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن کہتے ہیں جی بس گاڑا بڑھ جائے کوئی بات نہیں. یہ ایموشنل فیتھ ہے. انٹلیکچوئل فیتھ جو ہے، زندہ امید جو ہے، وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم یسوع مسیح کے زندہ ہونے کا اقرار کریں اور زندہ یسوع کو پریزنٹ کریں. ٹیلی ویژن پر خبریں آتی ہیں، ٹیلی ویژن میں خبریں آتی ہیں. کل بھی میں دیکھ رہا تھا، کئی دفعہ خبر آتی ہے جیو ایکسکلوسیو. دیکھی خبر؟ ایسی خبر آپ نے دیکھی؟ جیو ایکسکلوسیو. دنیا والے بھی دے دیتے ہیں. ایکسکلوسیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ خبر ہے جو کسی اور چینل پر نہیں آ رہی، صرف جیو کے پاس آ رہی ہے. جیو ایکسکلوسیو یہ وہ خبر ہے جو صرف جیو والے دے رہے ہیں، دنیا والے نہیں دے رہے، اور کوئی اے آر وائی والے نہیں، کوئی چینل نہیں دے رہا. صرف جیو کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جیو ایکسکلوسیو. زندہ امید جو ہے یہ ہے ایسٹر ایکسکلوسیو. کیا ہے؟ ایسٹر ایکسکلوسیو. یہ وہ نیوز ہے جو دنیا میں کوئی چینل نہیں دے رہا سوائے مسیحیت کے. مسیحیت کے نیوز دے رہی ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہوا ہے، اور کسی دنیا کے چینل پر یہ خبر نہیں آ رہی کہ یسوع مسیح زندہ ہوا ہے. کسی دنیا کے چینل پر کوئی مذہب یہ نہیں کہہ رہا کہ یسوع مسیح زندہ ہوا ہے، لیکن مسیحیت یہ پکار رہی ہے ایسٹر ایکسکلوسیو. یہ وہ خبر ہے صرف مسیحی چینلز پر آ رہی ہے، مسیحیت میں آ رہی ہے، کسی اور کے پاس یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. یہ مسیحیت کی ایکسکلوسیو نیوز ہے. اگر آپ پہلا کرنتھیوس کا 13واں باب کی 13ویں آیت دیکھیں، وہاں پر لکھا ہے ایمان، امید اور محبت تینوں دائمی ہے، مگر افضل ان میں سے محبت ہے. یہ جو دائمی چیزیں ہیں وہ تین ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی. اور وہاں پر جو لفظ ہے وہ صرف امید نہیں ہے، وہاں پر لکھا ہے زاؤ ایلپس،
گریک میں جو ہے زاؤ ایلبس سے مراد یہ تینوں چیزیں ہیں جو زندہ رہیں گی، ایمان، امید اور محبت۔ یہ مسیحیت کا خاصہ ہے، یہ مسیحیت کی نیچر ہے، یہ مسیحیت کی فطرت ہے، یہ مسیحیت کی نمایاں کریکٹرسٹکس ہیں، خوبیاں ہیں جو تین ہیں: ایمان، امید اور محبت۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان تینوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے، محبت کے لیے بھی، ایمان کے لیے بھی اور امید کے لیے بھی ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے، جن کا ترجمہ ایمان، امید اور محبت کر دیا گیا ہے۔ سو یہ کرسچن کریکٹرسٹکس ہے، کرسچن ایٹریبیوٹ ہے، کرسچن رویہ ہے، ایمان، امید اور محبت۔ سو امید زندہ رہنے والی چیز ہے، اور وہ امید جو یسوع مسیح کے زندہ ہونے سے ہمیں ملتی ہے۔ جب ہمارے جد امجد نے باغ عدن میں گناہ کیا تھا تو شیطان کی جو میٹنگ تھی وہ کامیاب ہوئی، اور ابلیس نے ہوا اور آدم کو اپنے میٹھے میٹھے الفاظ کے ساتھ، خیالات کے ساتھ کنونس کر لیا، اور جب کنونس ہو جاتے ہیں ہم شیطان سے تو ایک چیز پیدا ہوتی ہے، شیطان کی جب ہم تابعداری کرتے ہیں، اس کو اوبے کرتے ہیں، ابلیس انسینٹیو دیتا ہے، پرووک کرتا ہے، اور ابلیس ہمیشہ گناہ کو جنم دیتا ہے۔ ابلیس کس کو جنم دیتا ہے؟ گناہ کو جنم دیتا ہے، اور گناہ جب پھیل جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے، تو گناہ کی مزدوری موت ہو جاتی ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ ابلیس، اور ابلیس کی پروڈکشن کیا ہے؟ سن، گناہ، اور گناہ کی پروڈکشن کیا ہے؟ موت، اور موت کی پروڈکشن کیا ہے؟ قبر۔ موت جب بھی کسی انسان کو قبول کرتی ہے تو وہ قبر میں دھکیل دیتی ہے۔ سو ابلیس یہ چاہتا ہے کہ مسیحیت قبروں میں رہے، اور وہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہوا۔ ابلیس کی کوشش ہوتی ہے، جس کے پیچھے وہ لگے گا، وہ یہ چاہے گا کہ اس کو قبر میں دھکیلو، اور قبر میں دھکیلنے کے لیے لازمی ہے کہ ایک پروسیس میں سے گزرا جائے۔ اور پروسیس کیا ہے؟ پروسیس یہ ہے کہ ابلیس انسان کے اندر گناہ پیدا کرتا ہے، اور گناہ جب بڑھتا ہے تو موت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اور موت جب ڈس لیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی ڈیسٹنی پہ چلا جاتا ہے، منزل پہ چلا جاتا ہے، اور وہ منزل کون سی ہے؟ قبر۔ ابلیس کی کوشش یہ ہے کہ آدم سے لے کر جو بھی انسان ہیں ان کو قبرستانوں میں پھینک دو۔ وہ نہیں چاہتا کہ زندگی ہو، کیونکہ ابلیس زندگی کی ضد ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہاں کنونشنز ہو، وہ نہیں چاہتا کہ یہاں کوائر آئے، وہ نہیں چاہتا یہاں پر گیتوں کی آواز آئے۔ وہ یہ چاہتا ہے یہ ساری کی ساری دنیا شہر خاموشاں میں بدل جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابلیس خاندانوں کے پیچھے پڑتا ہے، اور خاص طور پر پادریوں کے خاندانوں کے پیچھے۔ پادری کا خاندان ابلیس کا پہلا شکار ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ پادریوں کو کہتا ہوں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ لوگوں کو شیطان سے بچائیں گے، پہلے ان کو خراب کرو تاکہ ساری کلیسیا خراب ہو جائے۔ ابلیس چاہتا ہے
کہ پادریوں کا گھر خراب کیا جائے، پھر یہ ابلیس سے آ جاتا ہے خدا کا بدن خراب کیا جائے، کلیسیا خراب کی جائے، اور وہ پھر کئی دفعہ چرچ لیڈرز کو ہی استعمال کرتا ہے۔ سو ابلیس کی کوشش یہ ہے کہ چرچ کی بجائے، زندگی کی بجائے دنیا میں موت ہی موت ہو۔ اب لازمی ہے کہ 4 دشمن ہیں جو اب انسانیت کے ہیں، صرف مسیحیت کے نہیں، انسانیت کے۔ پہلا دشمن کون سا ہے؟ ابلیس۔ دوسرا گناہ، تیسرا موت، اور چوتھا دشمن قبر۔ اب لازمی ہے کہ ان 4 دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے، پھر جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم گناہ کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ 4 پہلوان ہیں جو انسانیت کو قبر تک لے جاتے ہیں، قبر بھی شامل ہے اس میں۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے فیصلہ کیا ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا میں خود جاؤں گا اور انسان بنوں گا، اور انسان بن کر انسان کے بہاف پر، انسان کے ساتھ کھڑا ہو کر میں ان 4 دشمنوں کا مقابلہ کروں گا، اور ایک ایک کر کے ان کو گرا دوں گا، اور انسان کو فتح دلاؤں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ فیصلہ کیا، اور جیسے ہی خداوند یسوع مسیح زمین پر انسان بنے، اور شیطان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے 4 دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے ایجنڈے کو جانتا تھا، 4 دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور فوراً کیا ہوا کہ ہیرودیس نے کہا کہ 2 سال کے بچے مروا دو۔ کوشش کی کہ اس کو بھی یہاں ہی مروا دو، بڑا ہو ہی نہ یہ، لیکن کیونکہ وہ ایک مشن پر تھا، خدا کے مشن پر تھا، وہ بچتا رہا۔ پھر کیا ہوا؟ جب خداوند یسوع مسیح 30 برس کے ہوئے، جو کہ شرعی عمر تھی، وہ جب بیابان میں منسٹری کی آغاز کرنے کے لیے روزے میں گئے، اور جب ان کو بھوک لگی تو شیطان نے سوچا کہ آدم کو بھی میں نے بھوک سے ہی آزمایا تھا، بہتر یہ ہے کہ یہی کلیہ استعمال کیا جائے۔ آدم کو بھی کھانے کی کوئی چیز دی تھی، آپ جانتے ہیں نا، ہوا کو کھانے کی، اور کھانے پینے پر ہمیشہ ابلیس ہمیں آزماتا ہے، اس لیے کیئرفل رہے۔ آدم اور ہوا کو ایک بار آزمایا اور وہ آزمائش میں گر گئے۔ خداوند یسوع مسیح کو 3 بار آزمایا، اور تیسری بار اس نے کہا اے شیطان دور ہو، صرف خداوند اپنے خدا کی آزمائش کر۔ اور یہاں پر یہ پہلا دشمن ہے جو خداوند یسوع مسیح نے زیر کیا ہے، یہ پہلا دشمن ہے جو خداوند یسوع مسیح نے زیر کیا ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح نے واقع عدن والا بدلہ جو ہے وہ لے لیا ہے۔ وہاں وہ گر گیا تھا، لیکن یہاں وہ نہیں گرا۔ اس کے بعد گناہ کی بات ہو گئی ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح کو جب مصلوب کیا گیا تھا، اس کو 2 عدالتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، ایک یہودی عدالت سینیڈرن، اور دوسری رومی عدالت پیلاطوس کی عدالت۔ یہودی عدالت میں ہیرودیس نے کہا ہے کہ میں اس کو پٹوا کر چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ میں نے اس میں قتل کے لائق کوئی جرم نہیں دیکھا۔ ریکارڈ موجود ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے اوپر کوئی چارج نہیں لگا، کوئی گناہ ثابت نہیں ہوا۔ پھر وہ چلا گیا پیلاطوس کے پاس۔ پیلاطوس نے صبح 8 بجے، فرائیڈے والے دن، گڈ فرائیڈے والے دن صبح 8 بجے اپنے ہاتھ دھوئے، اور اس نے کہا میں اس معصوم کے قتل سے پاک ہوں، میں نے اس میں کوئی گناہ نہیں دیکھا، اگر یہ قتل کیا گیا تو اس کا گناہ تمہارے اور تمہاری اولاد پر ہوگا۔ اور یہودیوں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ ہم اس کو مان لیں گے۔ دونوں عدالتوں نے اسے بے گناہ ثابت کیا۔ پھر خداوند یسوع مسیح کا اپنا یہ دعویٰ تھا کہ تم میں سے کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ گناہ کا مقابلہ ہو رہا ہے، ابلیس کو پہلے اس نے گرا دیا ہے، گناہ کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح
लिखा है कि वो सब बातों में हमारी ही तरह आजमाया गया लेकिन फिर भी बेगुनाह रहा। सो यहां पर ये दूसरा बड़ा पहलवान है जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने ज़ेर कर दिया है कि तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है, और यीशु मसीह दूसरे पहलवान पर भी गालिब आ गया। अब तीसरा पहलवान कौन सा है? मौत। आप रेसलिंग देखते हैं ना, रेसलिंग, उसमें बड़े बड़े पहलवान के नाम आते हैं आपको। अंडरटेकर है, बिग शो है, आते हैं ना आपको, मेरे से ज्यादा आते हो। ये जो पहलवान हैं ये कई दफा बड़ी मार खाते हैं, आपने देखा होगा। ये गिर जाते हैं, ऐसे लगता है ये हार गए हैं, लेकिन आखिर में बस एक ही लगाते हैं तो वो हो जाता है। सो खुदावंद यीशु मसीह के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। ये अंडरटेकर तो कुछ भी नहीं है ना यीशु मसीह के साथ। सो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर अब तीसरा पहलवान जो है वो हमला कर चुका है, और तीसरे पहलवान ने एक दफा खुदावंद यीशु मसीह को गिरा दिया है, और मौत नाच रही थी कि मैंने जिंदगी के मालिक को मौत के घाट उतार दिया है। मौत खुश हो रही थी, और उधर से कब्र अपना मुंह खोले हुए थी कि अगर मौत ने धकेल दिया है तो कब्र उसको लेने के लिए तैयार बैठी थी, और जब मौत उस पर गालिब आ गई तो कब्र ने उसको दबोच लिया। और असूल ये है, डिवाइन असूल ये है कि जिस शख्स को, जिस मुर्दे को कब्र ले लेती है वो कभी वापस नहीं देती। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ईस्टर वाले दिन जिंदा होकर मौत और कब्र पर फतह पाकर जिंदा उम्मीद का शादियाना बजाया है, और उसने कब्र और मौत पर फतह की, और उसने कहा, ऐ मौत तेरा दंड कहां रहा, ऐ कब्र तेरी फतह कहां रही। सो चारों के चारों दुश्मन ज़ेर हो गए, और चारों दुश्मनों को ज़ेर करने के बाद, उन पर फतह पाने के बाद हमारे लिए उसने नई पैदाइश का इंतजाम किया है, क्योंकि वो खुद भी एक नई पैदाइश में आ गया है, एक जलाली बदन में आ गया है। अब वो कहता है कि जितने लोग नई पैदाइश में आएंगे वो इस बरकत को एंजॉय कर सकेंगे। जितने लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे वो इस बरकत को एंजॉय करेंगे। सो आज ईस्टर का जो पैगाम है वो ये है कि हम सिर्फ उम्मीद पर कायम नहीं है, दुनिया उम्मीद पर कायम होगी, लेकिन हम सिर्फ उम्मीद पर कायम नहीं है, बल्कि हम जिंदा उम्मीद पर कायम है, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा हुए हैं, वो जिंदा है अब और जिंदा रहेगा। मेरा बंदा जी प्यारा, वो जरूर आएगा। पतरस का जो पहला खत है वो हमें जिंदा उम्मीद की तरफ ले जाता है। जल्दी से मैं चंद बातें बताना चाहता हूं। हमारी जिंदा मसीह की, जिंदा उम्मीद की जो ग्राउंड है, इसी आयत में से मैंने लिया है, 5 ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर हम जिंदा उम्मीद की बात करते हैं। जिंदा उम्मीद की जो ग्राउंड है, जो बुनियाद है, जो बेसिक्स है, नंबर 1 खुदा का रहम है। अगर खुदा का रहम ना होता तो हम जिंदा उम्मीद को एंजॉय ना कर सकते। अगर खुदा का रहम ना होता तो खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर ना मरते। अगर खुदावंद का रहम ना होता तो खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा ना होते। क्योंकि खुदावंद का रहम है, इसलिए खुदावंद के रहम के टाइटल के अंदर मैं जिंदा उम्मीद का हकदार हूं। ये पहली ग्राउंड है थियोलॉजिकली स्पीकिंग। नंबर 2, डेरिवेशन ऑफ द लिविंग होप, कि लिविंग होप कहां से निकली है, कैसे निकलती है, किसको मिलती है, जिंदा उम्मीद का कौन हकदार है। पहला वो हकदार है जो खुदा के रहम के नीचे है। दूसरा वो हकदार है जो नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करता है। नई पैदाइश, निकोदेमस का वाकया बड़ा मशहूर है, वो वाली नहीं है। नई पैदाइश होता है वही डेवलप कर लेना, वही ताल्लुकात बना लेना जो
आदम और हवा के खुदा के साथ थे गुनाह से पहले, उन तलकात को नई पैदाइश का नाम दिया गया है। कि अगर हम उसी सूरत में वापस चले जाते हैं जिस सूरत में डाकू गया है, डाकू ने कहा कि तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने कहा फ्यूचर की बात ना कर, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं तो उसी वक्त ही हम नई पैदाइश में चले जाते हैं और हम जिंदा उम्मीद के हकदार हो जाते हैं। नंबर 3, हमारी जो जिंदा उम्मीद है, इसका जो मंबा है वो खुद खुदा है। इसका जो मंबा है यानी खुदा हमें जिंदा उम्मीद की तरफ लेकर जा रहा है, कोई इंसान नहीं, कोई लीडर नहीं। खुदा की बात है और खुदा हमेशा सच बोलता है और खुदा इस जिंदा उम्मीद के पीछे है। अगर खुदा ना होता तो जिंदा उम्मीद भी ना होती। इसलिए नंबर 3 और नंबर 4 पर यह है कि सोर्स क्या है इसका, और सोर्स जो है वो है रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का जिंदा होना जो है वो हमें जिंदा उम्मीद की तरफ ले जाता है। और 5वीं बात यह है कि हमारे लिए मेरास है जिंदा उम्मीद, इनहेरिटेंस ऑफ लिविंग होप। कि जिंदा उम्मीद की जो मेरास है यहां पर लिखा हुआ है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप के हम दो, जिसने खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया है। आगे देखिए लिखा, ताकि एक गैरफनी और बेदाग और लाजवाब मिरास को हासिल करें। हमें उस मिरास के लिए जिंदा उम्मीद है क्योंकि जिन्होंने उसको कबूल किया है उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है, और जितनों जो उसके बेटे हैं वो उसके वारिस भी हैं। लिहाजा जो आसमान पर खुदावंद यीशु मसीह का है, मेरी जिंदा उम्मीद ये कहती है कि मेरा भी वो है जो मेरे यीशु का है। क्योंकि यीशु मसीह ने इब्लीस, गुनाह, मौत और कब्र पर फतह हासिल करके ये जिंदा उम्मीद मुझे दी है। ये जिंदा उम्मीद ऐसे नहीं मिल गई। इस जिंदा उम्मीद को मेरे और आप तक पहुंचाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हाथों में कील लगवाए, पांव में कील लगवाए हैं, पसली पर नेज़ा खाया है, जान का नजराना दिया है, और फिर ये जिंदा उम्मीद मेरे और आपके अकाउंट्स में आई है। लिहाजा हमें इसको आसान नहीं लेना चाहिए, हमें इसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इसके लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना है, और अगर हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आएंगे तो फिर जिंदा उम्मीद हमें फेथ प्रॉमिस करता है, और प्रॉमिस जिंदा उम्मीद तक ले जाती है, और जिंदा उम्मीद हमें उस अदन में ले जाती है जहां खुशियां ही खुशियां हैं। सो हमें लाजमी है कि हम जिंदा उम्मीद जो हमारा ईमान है, अगर हमारा ईमान है खुदावंद यीशु मसीह पर, तो फिर हम जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की जिंदा उम्मीद को भी बिलीव करते हैं। अगर उस पर ईमान नहीं है तो फिर हम इस जिंदा उम्मीद को एंजॉय नहीं कर सकते। जिंदा उम्मीद जो है ये वो अनदेखी चीजें हैं जो आसमान पर खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए रखी हैं। क्योंकि अगर मैंने पहले मिसाल दी है, अगर मैं ये बताऊंगा कि मेरे बैंक में 10,000 रुपए हैं तो लाजमी होंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा है। अगर मेरे बाप से कहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें जिंदा उम्मीद के लिए जिंदा खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानना है। अगर नहीं है तो फिर मुर्दा उम्मीद तो है ही है, वो तो है ही है ना। अगर जिंदा उम्मीद नहीं है तो फिर किसी मुर्दा उम्मीद के तो पीछे हम लग ही जाएंगे ना किसी तरीके से। मुर्दा उम्मीद के पीछे हमें योनाबाद लगा हुआ है, अटारी दरबार पे चले जाएं जुमेरात को, वो सारे लगे हुए हैं उसके पीछे, और कब्रों पे चले जाएं जो बाइबल के मुनाफी है। हमारी बाइबल इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम कब्रों को सिजदा करें, हमारी बाइबल इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम मुर्दों के पीछे जाएं। हमारी बाइबल जिंदा उम्मीद की बात करती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इब्लीस, गुनाह, मौत और कब्र पर फतह पा चुके हैं। अगर आप
اب بھی کسی امید کے شک میں ہیں تو یہی موقع ہے، اپنی امید کو زندہ امید میں بدل لیں۔ زندہ امید زندہ خداوند کے پاس ہے۔ زندہ امید ابدی زندگی کی علامت ہے۔ زندہ امید پرسکون زندگی کی علامت ہے۔ زندہ امید محبت اور پیار کی علامت ہے۔ اگر ان چیزوں کی کمزوری ہے، ایمان، امید اور محبت میں کمزوری ہے، تو لازمی ہے کہ آج ہم ضرور اس کو ٹچ کریں۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور فیصلہ کریں کہ کیا ہم صرف امید کی بات کرتے ہیں یا ہم زندہ امید کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ زندہ امید سے دور ہیں، اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کمزور ہیں اور آپ زندہ امید سے دور ہیں، تو لازمی ہے کہ ہم زندہ امید یعنی زندہ یسوع کو تکتے رہیں، ایمان کے بانی کا عمل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ آج کمزور ہیں، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کمزور ہیں، آپ اپنی ایمان کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، ایمان کو انکریز کرنا چاہتے ہیں، اپنے یسوع مسیح کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو لازمی ہے کہ آپ کو انکریج کیا جائے، اور جو چاہتے ہیں ان کے لیے دعا کی جائے کہ وہ ایمان میں اور بڑھیں اور ترقی کریں۔ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ جو چاہتے ہیں کہ آپ زندہ امید کے قریب جانا چاہتے ہیں، آپ زندہ یسوع کے قریب رہنا چاہتے ہیں، آپ اپنے اندر سے مردہ چیزوں کو نکالنا چاہتے ہیں، تو لازمی ہے کہ آپ زندہ خداوند کے پاس آ جائیں۔ ہاللیلویا جیسس۔ ایک منٹ کی بات ہے، ایک منٹ اور میرے پاس، پھر میں دعا کرنے لگا ہوں۔ ایک منٹ میں اگر خداوند آپ کو اکسا رہا ہے، خداوند کا پاک روح آپ کو کہتا ہے کہ آپ زندہ امید کے پیچھے جائیں اور وہ یسوع مسیح ہے، تو آج ہی موقع ہے کہ ہم ضرور بائبل مقدس کی اس تعلیم کو مانیں اور زندہ امید یعنی ابدی بادشاہی کے وارث بن جائیں۔ ہاللیلویا۔ جتنے بہن بھائی کھڑے ہیں وہ کھڑے رہیں، اور ہمارے پاس بڑے سینئر خادم سیالکوٹ ڈائسس سے جو یکسبا سینٹر سے ہیں، ان کے پاس بہت سے دوست ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کو بلیس کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی دعا ربانی اور کماد برکت کے ساتھ رخصت کریں گے۔ پادری ریمنڈ سہیل آپ کو بلیس کریں گے، اور اس کے بعد پھر دعا ربانی اور کماد برکت کے ساتھ رخصت کریں گے۔